ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا، جس دل میں حضور نہیں وہ آرزوؤں کا مدفن قبرستان تو ہو سکتا ہے، مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ دل وہی دل ہے جس میں حضور کی محبت ہے۔ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ حضرت ابراہیم کے دل کی آرزو حضور ہے، ہر نبی کے دل کی آرزو حضور ہے۔ ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کا میلاد پڑھا ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی اس میں میرے آقا کریم نے فرمایا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں دعائے ابراہیمی ہوں اور میں وہ خوشخبری ہوں جو حضرت عیسیٰ نے سنائی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک سورہ صف کے اندر موجود ہے۔ مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا ہے، مخبراً برسول یا مبشراً برسول؟ اگر فرماتے مخبراً برسول تو اس کا مطلب تھا میں تمہیں ایک رسول کے آنے کی خبر دے رہا ہوں۔ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، معلومات مل رہی ہیں، لیکن اس خبر میں کوئی خوشی والی بات ان کے لیے نہیں تھی، صرف معلومات میں اضافہ ہے۔ اور جب خبر ایسی ہو جسے سن کے سننے والا خوش ہو جائے تو پھر لفظ بولا جاتا ہے مبشر۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا لفظ بولا ہے؟ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ میرے بعد شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ ابھی حضور کی جلوہ گری نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ وہ آ رہا ہے۔ تو بتائیں جب وہ شانوں والا رسول آ جائے تو خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی انتظار کرواتا رہا، وہ شانوں والے رسول آئیں گے، وہ اللہ کے محبوب آئیں گے، رحمت للعالمین آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، سید العالمین آئیں گے، سراج منیرہ آئیں گے۔ پہلے نبی انتظار کرواتے رہے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں انتظار ختم کرنے آیا ہوں، اب اور انتظار نہیں، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا ہے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں، خوش ہو جاؤ مبشرہ، میں بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ایسی خبر جسے سن کے سننے والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محفل میلاد اور خوشی آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ بندہ محفل میلاد میں آئے خوش نہ ہو وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں ہے۔ محفل میلاد نام ہی اس محفل کا ہے جس میں حضور کے غلام حاضر ہوتے ہیں، ہم خوش ہیں، اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ چند ایک چہروں پہ خوشی نظر آئی ہے، باقی میں اصغر توحیدی صاحب سے ہی الفاظ اتارے دے رہا ہوں۔ عمران خان کے دور میں مشکل تو ہے مسکرانا، جو دن بہ دن حالات بدل رہے ہیں، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، مشکل تو ہے کہ بندہ فکروں سے نکل سکے، نارمل لائف گزار سکے، مشکل تو ہے کہ فکریں سوچیں ختم ہو، اتنی تیزی سے حالات بدل رہی ہیں۔ لیکن جتنی دیر محفل میلاد میں بیٹھے ہیں ساری فکریں جنہوں نے آپ کے ذہن کو دبوچا ہوا ہے وہ ساری فکریں جھٹک کے تھوڑی دیر اس بات پہ خوش ہو سکتے ہیں، غم جانے اور حضور جانے میں تو خوش ہوں اللہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ چند اور دوست مزید مسکرائے ہیں، ان کے چہروں پہ خوشی آئی ہے، لیکن کچھ دوست ابھی تک دن بھر کی فکروں میں ہی ہیں۔
یا آنے والا جو دن ہے اس کی پریشانیوں میں ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا ہے، حضور کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ امید رکھیں، یقین رکھیں اللہ کی رحمت پہ، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سارے غم جھٹک کے دل سے ہٹا کے حضور کی آمد پر خوش ہو۔ میرا ایمان ہے جو حضور کی آمد پر، حضور کے ذکر پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اسے سچی خوشیاں اور لازوال خوشیاں عطا فرمائے گا۔ صرف مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی سرکاری نمائندہ آئے اور آپ میں سے کسی کو بلا کے باہر لے جائے اور کہے تو محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تمہارے لیے تو حکومت نے 1 کروڑ روپے کا انعام نکالا ہے، تو کل فلاں دفتر میں آنا، 1 کروڑ روپیہ تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اگر بیٹھے بٹھائے غیر متوقع طور پہ 1 کروڑ روپیہ مل جائے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ چند لوگ ہی بولے ہیں اگر کروڑ روپیہ تھوڑا ہے تو میں پیسے بڑھا بھی سکتا ہوں، مثال ہی دے دی۔ مثلا اگر 10 کروڑ نکلا ہے، عرب امارات کے کسی بادشاہ کو خواب آئے بھکاریاں کے اس نام کے مسلمان کو، اور آپ کا چہرہ بھی خواب میں دکھایا جائے کہ 1 ارب روپیہ پاکستانی دو، تو عرب امارات کے حکمرانوں کے پاس بڑی دولت ہے، وہ کوئی بندہ بھیجے کھاریاں سے آپ کو دبئی لے جائے اور پھر وہ بادشاہ 1 ارب روپیہ آپ کو دے، دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ جس دولت کا قبر و حشر میں حساب دینا ہے اور جس دولت کا غلط استعمال دوزخ میں لے کے جا سکتا ہے، اس کے ملنے پر تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح تو وہ دولت ملی ہے جو قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ جس دولت کا غلط استعمال قبر میں، جس دولت کا غلط استعمال دوزخ میں لے کے جا سکتا ہے، اس کے ملنے پر تو خوش ہوتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح تو وہ دولت ملی ہے جن سے ہماری نجات وابستہ ہے۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، حضور کے ملنے کی خوشی ایک طرف۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا میرے آقا قلب خلیل کی آرزو ہے، جو محبوب اللہ نے آپ کو دیے نا وہ قلب انبیاء کی آرزو ہے۔ اتنا سونا محبوب، اتنی شانوں والا محبوب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کبھی زندگی میں یہ نہ کہیں کہ میرا نصیب اچھا نہیں یا میرا دامن خالی ہے، میں مفلس اور غریب ہوں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ میرا نصیب اچھا نہیں۔ آپ کتنے نصیب والے ہیں، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ